فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، چھٹی جلد، اور خطبہ ہے خطبہ نمبر 165، جس کا چوتھا حصہ آج ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور اینڈ تک انشاءاللہ اس خطبے کو پڑھیں گے۔ چوتھا حصہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے وَلَهُ فِي مَوْضِعِ الْعُرْفِ، اور ختم ہو رہا ہے ربیع ولا شموس قیس۔ اردو ترجمہ، پیج نمبر ہے 323۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کی گردن پر لمبے بالوں کی جگہ سبز رنگ کے منقش پروں کا گچھا ہوتا ہے، اور گردن کا پھیلاؤ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے صراحی کی گردن، اور اس کے گڑھنے کی جگہ یعنی انتہائی گردن سے لے کر وہاں تک کا حصہ جہاں اس کا پیٹ ہے یمنی وسما کے رنگ کی طرح گہرا سبز ہے، یا اس ریشم کی طرح ہے جو صقل کیے ہوئے آئینے پر پہنا دیا گیا ہو، گویا وہ سیاہ رنگ کی اوڑھنی میں لپٹا ہوا ہے، لیکن اس کی آب و تاب کی فراوانی اور چمک دمک کی بہتات سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اس میں تر و تازہ سبزی کی الگ سے آمیزش کر دی گئی ہے۔ اس کے کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی بابونا کے پھولوں جیسی ایک سفید چمکیلی لکیر ہوتی ہے جو قلم کے باریک نوک کی مانند ہے۔ وہ لکیر اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہیوں میں جگمگاتی ہے۔ کم ہی ایسے رنگ ہوں گے جنہوں نے سفید دھاری کا کچھ حصہ نہ لیا ہو، اور وہ ان رنگوں پر اپنی آب و تاب کی زیادتی، اپنے ریشمین پیکر کی چمک دمک اور خوبصورتی کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے، اور ان بکھری ہوئی کلیوں کی مانند ہے جنہیں نہ فصل بہار کی بارشوں نے پروان چڑھایا ہو اور نہ گرمیوں کے سورج نے پرورش کیا ہو۔ یہاں پہ تیسرے حصے میں مور کی خوبصورتی بیان کی گئی تھی، اور وہی اس سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ شرح و تفسیر، مور کی خوبصورتیوں کی دقیق منظر کشی، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں، امام خطبے کے اس حصے میں کمال فصاحت و بلاغت سے کام لیتے ہوئے مور کی 5 دیگر تعجب خیز خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں اور خدا کے جمال و جلال کے اس مظہر کے حسن و زیبائی سے متعلق دقیق نکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں، اور اس کی گردن پر یال کی جگہ سبز رنگ کے منقش پروں کا گچھا ہوتا ہے۔ حیوانوں کے بال جسے اہل عرب یال پر یال کی جگہ سبز رنگ کے منقش پروں کا گچھا ہوتا ہے۔ حیوانوں کے یال جسے اہل عرب عرف کہتے ہیں، مراد وہ لمبے لمبے بال ہیں جو شانوں اور گردن کی پشت سے لے کر سر کے پچھلے حصے تک ہوتے ہیں، اور دونوں کانوں کے درمیانی حصے میں ایک تاج اور سر کے سامنے کی طرف لٹکے ہوئے بال کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ کل مور کی گردن میں چمکیلے سبز اور نقش و نگار سے بھرپور ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اسے انتہائی حسن و زیبائی عطا کرتے ہیں اور انسان کو ان تمام خوبصورتیوں کے خالق کی یاد دلاتے ہیں۔ پھر امام اس کی دوسری خصوصیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اس کی گردن کا پھیلاؤ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے صراحی کی گردن، اور اس کے گڑھنے کی جگہ یعنی انتہائی گردن سے لے کر وہاں تک کا حصہ کہ جہاں اس کا پیٹ ہے یمنی وسما کے رنگ کی طرح گہرا سبز ہے۔ اور تیسری خصوصیت سے متعلق فرماتے ہیں، یا اس ریشم کی طرح ہے جو صقل کیے ہوئے آئینے پر پہنا دیا گیا ہو، گویا کہ وہ سیاہ رنگ کی اوڑھنی میں لپٹا ہوا ہے، لیکن اس کی آب و تاب کی فراوانی اور چمک دمک کی بہتات سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اس میں تر و تازہ سبزی کی الگ سے آمیزش
کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد چوتھی خصوصیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کے کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی بابونا کے پھولوں جیسی ایک سفید چمکیلی لکیر ہوتی ہے جو قلم کی باریک نوک کی مانند ہے۔ وہ لکیر اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہیوں میں جگمگاتی ہے۔ امام آخر میں پانچویں خصوصیت کے متعلق فرماتے ہیں، کم ہی ایسے رنگ ہوں گے جنہوں نے سفید دھاری کا کچھ حصہ نہ لیا ہو، اور ان رنگوں پر اپنی آب و تاب کی زیادتی اپنے ریشمی پیکر کی چمک دھمک اور زیبائش کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے، اور ان بکھری ہوئی کلیوں کی مانند ہے کہ جنہیں نہ فصل بہار کی بارشوں نے پروان چڑھایا ہو اور نہ گرمیوں کے سورج نے پرورش کیا ہو۔ مور کی ان 5 خصوصیات پر دقت گزشتہ حصوں میں مذکور فوائد کے علاوہ ایک ایسے ماہر مصور کے حیران کن عظمت اور قدرت کا پتہ دیتی ہے جس نے اتنے سارے حسن اور زیبائیوں کو ایک ہی مخلوق میں یکجا کر دیا ہے اور اسے تمام خوبصورتوں کا نمونہ قرار دیا ہے۔ اسی مصور کے بارے میں غور و فکر انسان کو خالق تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر خدا کے وجود پر اس حسین مخلوق کے علاوہ اور کوئی دلیل نہ ہو تو بھی خالق کی شناخت کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ انسان جس قدر اس پر غور و فکر کرے گا اتنا ہی اس کے خالق کی عظمت و جلال کے آگے جھکتا جائے گا، اور آخرکار اس کی زبان اس باذوق شاعر کا کلام گنگنانے لگے گی۔ ترجمہ ہے اس کا، اور دوسری طرف یہ وقت توحید کے اس عظیم معلم کی عظمت نیز عالم خلقت کے عجائبات اور خوبصورتیوں کی تشریح میں اس کی باریک بینی اور لوگوں کے لیے خالق عزیز کی جانب اس کی رہنمائی کی غمازی کرتی ہے۔ بلا شبہ آج تک کسی نے مور کی حسن و زیبائی سے متعلق ایسی گفتگو نہیں کی۔ اچھا، یہاں پر ایک فارسی کا شعر تھا جس کا ترجمہ نہیں ہے۔ میں اردو کی جو عبارت دیکھ رہی تھی میں سمجھی یہ ترجمہ ہوگا، لیکن وہ نہیں ہے، بلکہ جو مصنف نے لکھا ہے وہی آگے بڑھایا گیا ہے، اور وہ اس طرح سے لکھا انہوں نے جو کہ میں نے پڑھا کہ اور دوسری طرف یہ دقت توحید کے اس عظیم معلم کی عظمت اور نیز عالم خلقت کے عجائبات اور خوبصورتیوں کی تشریح میں اس کی باریک بینی اور لوگوں کے لیے خالق عزیز کی جانب اس کی رہنمائی کی غمازی کرتی ہے۔ اور بلا شبہ آج تک کسی نے مور کے حسن و زیبائی سے متعلق ایسی گفتگو نہیں کی۔ اور یہاں پر خطبہ نمبر 165 کا چوتھا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 326 اور 5واں حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے، وقت یتحسر من ریشہی، اور ختم ہو رہا ہے فیہ الروح الا وجعل الہمام موعدہ والفناء غایتہ۔ ترجمہ، وہ کبھی اپنے پروبال سے برہنہ اور اپنے رنگین لباس سے اڑیاں ہو جاتا ہے، اس کے بالوں پر لگاتار جھڑتے ہیں اور پھر پے در پہ اگنے لگتے ہیں۔ وہ اس کے بازوؤں سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ٹہنیوں سے پتے، یہاں تک کہ جھڑنے سے پہلے جو شکل و صورت تھی اسی کی طرف پلٹ آتا ہے، اور اپنے پہلے رنگوں سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، نہ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرتا ہے۔ جب اس کے پروں کے ریشوں میں سے کسی ریشے کو تم غور سے دیکھو گے تو وہ تمہیں کبھی گلاب کے پھولوں جیسی سرخی اور کبھی زمرد جیسی سبزی اور کبھی سونے جیسی زردی کی جھلکیاں دکھائی دے گا۔ غور تو کرو کہ ایک ایسی مخلوق کی صفتوں تک فکروں کی گہرائیاں کیوں کر پہنچ سکتی ہیں، یا عقلوں کی تباہ آزمائیاں کس طرح وہاں تک رسائی پا سکتی ہیں، یا بیان کرنے والوں کے کلمات کیوں کر اس کے وصفوں کو ترتیب دے سکتے ہیں کہ جس کے چھوٹے سے چھوٹے جز نے واہموں کو سمجھنے سے عاجز اور زبانوں کو بیان کرنے سے درماندہ کر دیا ہو۔ تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک ایسی مخلوق کی حالت بیان کرنے سے بھی عقلوں کو مغلوب کر رکھا ہے کہ جسے آنکھوں کے سامنے نمایاں کر دیا تھا، اور ان آنکھوں نے اس کو ایک حد میں گھرا ہوا اور اجزاء سے مرکب اور مختلف رنگوں سے رنگین صورت میں دیکھ بھی لیا، اور جس نے زبانوں کو اس مخلوق کے وصفوں کا خلاصہ کرنے سے عاجز اور اس کی صفتوں کے بیان کرنے سے درماندہ کر دیا ہے۔ شرح و تفسیر، واقعی عقل اس کی توصیف میں ششدر ہے۔ یہ ہے ہیڈنگ۔ امام خطبے کے اس حصے میں مور کے متعلق گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں۔ آپ یہاں دو دلچسپ نقطوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
ترجمہ: وہ کبھی اپنے پروبال سے برہنہ اور اپنے رنگین لباس سے عریاں ہو جاتا ہے اور اس کے بال اوپر لگاتار جھڑ جاتے ہیں اور پھر پے در پے اگنے لگتے ہیں اور وہ اس کے بازوؤں سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ٹہنیوں سے پتے، یہاں تک کہ جھڑنے سے پہلے جو شکل و صورت تھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور اپنے پہلے رنگوں سے ادھر ادھر نہیں ہوتا اور نہ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی ساری خوبصورتیوں اور چمک کے باوجود ممکن ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ مور کے بالوں پر مخدوش ہو جائیں یا ان پر بوسیدگی کا غبار ان پر بیٹھ جائے۔ اسی لیے حاکم و توانا خالق ہر سال اس کے پرانے لباس بدل کر اسے نئے اور خوبصورت لباس پہناتا ہے تاکہ ہر وقت اور ہر زمانے میں یہ حسین اور پرکشش نظر آئے۔ موسم خزاں میں جب درختوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں تو اس کے بھی بالوں پر جھڑنے لگتے ہیں، اور جب بہار کے آغاز میں درختوں پر نئے پتے اور شگوفے پھوٹتے ہیں تو اس کے بالوں پر بھی اس کے جسم پر باقی ماندہ مضبوط تیلیوں کے کناروں سے اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے جدید پروں کی رنگت بالکل پرانی رنگت جیسی ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے ان کے سفید اور چاندی جیسی نالیوں میں کیسی تاثیر اور خاصیت رکھی ہے کہ جن سے بالکل پہلے کی طرح خوبصورت اور نرم و نازک پر بغیر کسی کمی بیشی کے اگ آتے ہیں۔ اس کے بعد امام ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب تم اس کے پروں کے ریشوں میں سے کسی ریشے کو غور سے دیکھو گے تو وہ تمہیں کبھی گلاب کے پھولوں جیسی سرخی اور کبھی زمرد جیسی سبزی اور کبھی سونے جیسی زردی کی جھلکیاں دکھائی دے گا۔ چونکہ مور کے پروں پر مختلف رنگوں کے خوبصورت دائرے پائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ رنگ پروں کے ہر ریشے میں اس طرح تقسیم ہو چکے ہیں کہ پر کا ہر ریشہ گوناگون رنگوں کا حامل ہوتا ہے، اور یہ عالم خلقت کے عجائبات میں سے ہے، کیونکہ معمولاً حیوانات میں اگر ان کے پر مختلف رنگوں کے حامل ہوں تو ہر ریشہ ایک ہی نگ کا ہوتا ہے، لیکن مور کے ہر ریشے کا نچلا حصہ کچھ اور رنگ کا، درمیانی حصہ کچھ اور رنگ کا اور بالائی حصہ کچھ دیگر رنگ کا ہوتا ہے۔ پھر ہر ریشے دوسرے ریشوں سے اس طرح ہم آہنگ ہوتے ہیں کہ ان کے جڑنے سے مختلف رنگوں والے نہایت پرکشش اور خوبصورت دائرے وجود میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف زاویوں میں پڑنے والی روشنی کی چمک بھی ان میں عجیب جھلکیاں پیدا کرتی ہے۔ اس حصے کے آخر میں امام یوں نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ترجمہ: تم غور تو کرو کہ ایک ایسی مخلوق کی صفتوں تک فکروں کی گہرائیاں کیوں کر پہنچ سکتی ہیں، یا عقلوں کی تباہ آزمائیاں کس طرح وہاں تک رسائی پا سکتی ہیں، یا بیان کرنے والوں کے کلمات کیوں کر اس کے وصفوں کو ترتیب دے سکتے ہیں کہ جس کے چھوٹے سے چھوٹے جز نے واہموں کو سمجھنے سے عاجز اور زبانوں کو بیان کرنے سے درماندہ کر دیا ہو۔ جی ہاں، جب ایک آگاہ اور غائرانہ فکر کرنے والا انسان مور کے ایک پر کی ظرافت کاریاں بیان نہ کر سکے اور اس کے صحیح وصف سے عاجز رہ جائے تو تمام عالم خلقت کا وصف کیوں کر ممکن ہوگا۔ امام اس حصے کے آخر میں خدا شناسی نیز مخلوق کے عجیب و غریب رازوں اور خدا کی عظمت و قدرت سے آشنائی کے بابت واضح نتیجہ گیری کے علاوہ یہاں ایک اور نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب ہم اتنی ساری مخلوقات میں سے صرف ایک مخلوق کی دقیق توصیف نہیں کر سکتے تو یہ توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ خالق کی ذات و صفات کی حقیقت تک رسائی کر سکیں گے اور اسے کما حقہ پہچان سکیں گے۔ لہٰذا فرماتے ہیں، تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایسی مخلوق کی حالت بیان کرنے سے بھی عقلوں کو مغلوب کر رکھا ہے، جسے آنکھوں کے سامنے نمایاں کر دیا تھا، اور ان آنکھوں نے اس کو ایک حد میں گھرا ہوا اور اجزاء سے مرکب اور مختلف رنگوں سے رنگین صورت میں بھی دیکھ لیا، اور جس نے زبانوں کو اس مخلوق کے وصفوں کا خلاصہ کرنے سے عاجز اور اس کی صفتوں کے بیان کرنے سے درماندہ کر دیا ہے۔ نقطہ: مور کی تعجب خیز خصوصیات۔ ہیڈنگ ہے یہ: اگر ہم غور کریں تو عالم خلقت کی ہر چیز تعجب خیز نظر آتی ہے، لیکن ان میں سے بعض کچھ زیادہ عجیب اور حیرت انگیز ہیں۔ ان میں سے ایک مور ہے۔ یہ پرندہ حسن اور خوبصورتی میں بے مثال ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی خوبصورتی مثال بنی ہوئی ہے۔ اس کے پر جو بالکل مختلف پرکشش اور چمکیلے
رنگوں سے رنگین کر دیے گئے ہیں، عام حالت میں زمین پر گھسٹتے جاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے پروں کی چھتری کھول دیتا ہے تو نہایت دلکش نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر وہ اپنی مادہ کے پاس ہو تو یہ عمل بہت جلد انجام دیتا ہے تاکہ اسے اپنی طرف متوجہ کرے۔ اگرچہ خوبصورت پر اور ان کو چھتری کی شکل میں کھولنا صرف نر مور سے مخصوص ہے، تاہم جب یہ اپنے پروں کو کھولتا ہے تو ایک ایسی دلہن کا روپ اختیار کر جاتا ہے جو اپنے شب زفاف کے بہترین لباس میں ملبوس ہو۔ وہ اپنے آپ سے لطف اندوز ہوتا ہے اور بڑے ناز سے راہ چلتا ہے اور کبھی تو خوشی کے مارے قہقہے بھی بلند کرتا ہے۔ مور عموماً 20 سے 25 سال تک زندہ رہتا ہے۔ اس کی مادہ 3 سال کی عمر میں انڈے دینے لگتی ہے اور اسی دوران نر مور کے پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ وہ سال میں 1 مرتبہ انڈے دیتی ہے اور ہر دفعہ انڈوں کی تعداد 12 ہی ہوتی ہے۔ یہ ایک غیر سنجیدہ پرندہ ہوتا ہے اور اپنے انڈوں کی صحیح حفاظت نہیں کر پاتا، لہٰذا وہ انہیں کسی اور پرندے کے حوالے کرتا ہے جو ان پر بیٹھ کر چوزے نکالتا ہے۔ قدیم یونان اور روم والے اسے ایک مقدس پرندہ جانتے تھے، جبکہ بعض اسے منحوس جانتے ہیں کیونکہ یہ ابلیس کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنا ہے۔ چونچ کی نوک سے دم کے سرے تک کی لمبائی 2 میٹر سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کی مادہ چھوٹی ہوتی ہے۔ جیسا امام علیہ السلام نے اس مذکور خطبے میں فرمایا، مادہ مور کے حاملہ ہونے کے بارے میں لوگوں میں ایک افسانہ مشہور ہوا ہے کہ جب وہ شہوت کے ہیجان میں ہوتی ہے تو نر کی آنکھوں کے گوشوں میں آنسو کا ایک قطرہ نمایاں ہوتا ہے اور مادہ اسے پی لیتی ہے اور اسی سے وہ حامل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ باتیں صرف ایک افسانے کی حد تک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مور بھی دیگر پرندوں کی طرح اپنی مادہ سے ملاپ کرتا ہے، چنانچہ بہت سو نے ان کے ملاپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لوگ اس پرندے کو اکثر اس لیے پالتے ہیں کہ اس کے پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 165 کا 5واں حصہ ختم ہوتا ہے اور 6واں حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پیج نمبر ہے 331۔ 6واں حصہ شروع ہوتا ہے وَسُبْحَانَ مِنْ أَدْمَجْ اور ختم ہوتا ہے القناع غایہ۔ ترجمہ: پاک ہے وہ خدا جس نے چونٹی اور مچھر سے لے کر ان سے بڑی مخلوق مچھلیوں اور ہاتھیوں تک کے پیروں کو مضبوط اور مستحکم کیا ہے اور اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ کوئی پیکر جس میں اس نے روح داخل کی ہے جنبش نہیں کھائے گا، مگر یہ کہ موت کو اس کی وعدگاہ اور فنا کو اس کی حد آخر قرار دے گا۔ شرح و تفسیر: چھوٹے مچھروں سے لے کر دیو ہیکل مچھلیوں اور ہاتھیوں تک۔ امام خطبے کے اس حصے میں دیگر جانوروں کے عجائبات کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ تعجب انگیز خصوصیات صرف مور میں ہی پائی جاتی ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں پاک ہے وہ خدا جس نے چیونٹی اور مچھر سے لے کر ان سے بڑی مخلوق مچھلیوں اور ہاتھیوں تک کے پیروں کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ امام اس مختصر عبارت میں 2 چھوٹے جاندار یعنی باریک چونٹی اور مچھر اور 2 بڑے جاندار یعنی روئے زمین کے سب سے بڑے جانور ہاتھی اور ویل مچھلی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، جن میں سے اول ذکر خشکی کا اور دوسرا سمندری جانوروں میں سب سے بڑا ہے۔ آپ اپنے مخاطبین کی توجہ کو خاص طور پر مچھر اور چیونٹی کے ہاتھ پیر کی طرف مبذول کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر بھی تمام انہی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں جو ہاتھی کے ہاتھ پیر میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں بھی ہاتھی کے ہاتھ پیر کی طرح لچک ہوتی ہے اور دماغ کے حکم سے کام کرتے ہیں، ہمیشہ خوراک حاصل کرتے ہیں اور پٹھے اور جوڑ وغیرہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی کے پیروں کو مائکرواسکوپ سے دیکھ لیں اور ان کی بناوٹ پر تھوڑا غور کریں تو یقیناً اللہ کی بے پایاں قدرت اور علم سے آشنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم بڑے جانوروں پر غور کریں کہ مثلاً بعض ویل مچھلیوں کا دل 1 ٹن وزنی ہوتا ہے اور ان کے بچے پانی کے اندر اس طرح اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں کہ ماں اپنا دودھ پانی میں گراتی ہے اور ان کا نومولود بچہ فوراً اسے پی لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر عجائبات میں بھی توحید اور خدا شناسی کا بڑا درس ہوتا ہے۔ اگر چیونٹیاں ہمارے ارد گرد اس قدر پائی جاتی ہیں، اگرچہ چونٹیاں ہمارے گرد اس قدر پائی جاتی ہیں کہ ہم ان سے مانوس ہو گئے ہیں،
ہم نہیں جانتے کہ ایک چیونٹی کی بدن کی ساخت ایک دیو ہیکل ہوائی جہاز کی ساخت سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزر جاتے ہیں اور کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور کنارہ کشی رہتے ہیں۔ آخر میں آپ تمام جانداروں کے حتمی انجام یعنی موت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ کوئی پیکر کہ جس میں اس نے روح داخل کی ہے جنبش نہیں کھائے گا مگر یہ کہ موت کو اس کی بعدگاہ اور فنا کو اس کی حد آخر قرار دے۔ جی ہاں، آخر کار ہر جاندار اور ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ نقطہ ایک طرف اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ دینوی زندگی اپنے تمام حسن و خوبصورتی کے باوجود پائیدار اور دائمی نہیں، لہٰذا اس سے دل نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ان موجودات کی زندگی اور موت کے موازنے سے بہتر طور پر خالق کائنات کی عظمت کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر چیز کی اہمیت اس کے فنا کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ نقطہ، ویل مچھلی اور ہاتھی کے عجائبات پر ایک نظر۔ ہیڈنگ ہے یہ، لکھتے ہیں چونٹیوں کی تخلیقی عجائبات جن سے متعلق امام نے خطبہ نمبر 185 کے ذیل میں کافی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ وہاں اس موضوع پر بحث کریں گے۔ یہاں ہم صرف ویل مچھلیوں اور ہاتھیوں کی زندگی کے بارے میں اشارہ کریں گے۔ ویل مچھلی، دانشمندانہ حضرات کہتے ہیں کہ دنیا کے سمندروں میں 15,000 اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض بہت چھوٹی ہوتی ہیں جن کی لمبائی بمشکل 1 یا 2 سینٹی میٹر ہوتی ہے، جبکہ بعض اس قدر بڑی اور عظیم الحبسہ ہوتی ہیں کہ بعض اس قدر بڑی اور عظیم الحبسہ ہوتی ہیں جیسے عظیم ویل مچھلیاں، جنہیں فیل ماہی بھی کہتے ہیں، کہ ان کے بدن کی لمبائی 30 میٹر اور وزن 30 ٹن تک ہوتا ہے۔ یہ جانور بہت سی عجائبات کا حامل ہوتا ہے۔ ان کا معدہ اس قدر بڑا ہوتا ہے کہ کئی گدھوں کی خوراک کا بار ان میں آ سکتا ہے۔ پیدائش کے وقت ان کے بچوں کی لمبائی 3 سے 6 میٹر تک ہوتی ہے۔ ان کے نومولود بچے پانی کے اندر اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، جو ماں کے بدن سے فوارے کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔ یہ سانس لینے کے لیے ہمیشہ پانی کی سطح پر تیرتے ہیں اور 1 گھنٹے سے زیادہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتے۔ یہ سمندر اور خشکی کے حیوانات میں سب سے بڑے جانور شمار ہوتے ہیں۔ ان کے بدن میں بہت ساری چربی ہوتی ہے جو مختلف صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ان کے دانتوں کے بجائے ہڈیوں کے تیز اور لمبے لمبے خنجر نما تیغ ہوتے ہیں۔ شکاری ان تیغوں اور چربی سے استفادے کی خاطر انہیں مختلف تدابیر سے شکار کرتے ہیں۔ ہاتھی، یہ ہیڈنگ ہے۔ ہاتھی اس وقت خشکی کا سب سے بڑا جانور ہے۔ اس کی 2 اہم قسمیں ہیں، پہلی ہندی، دوسری افریقی۔ ہندوستانی ہاتھی کو ایشیائی ہاتھی بھی کہتے ہیں۔ ایشیائی ہاتھی افریقی ہاتھی سے بڑے ہوتے ہیں اور تربیت کے لیے بھی افریقی ہاتھیوں سے جلدی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہاتھی کی سونڈ ہی در حقیقت اس کی ناک ہے جو لبوں کے اوپر واقع ہے، لیکن عملی طور پر یہ اس کے ہاتھوں کا کام انجام دیتی ہے۔ وہ اسی سے اپنی خوراک منہ تک لے جاتا ہے اور گرمیوں میں اسی سے اپنی پیٹھ پر پانی چھڑکتا ہے۔ ہاتھی گھاس کھاتا ہے۔ وہ اپنی سونڈ کے ذریعے گھاس کو زمین سے اکٹھا کر کے منہ میں ڈالتا ہے۔ وہ اپنے تیز اور طاقتور دانتوں سے جڑوں کو زمین سے باہر نکالتا ہے۔ ہاتھی ایک ہوشیار جانور ہے اور مختلف کاموں کے لیے اسے تربیت دی جاتی ہے۔ سیر و تفریح کے موقع پر یہ بہت دقیق اور تعجب انگیز حرکتوں کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہاتھی عموماً جنگلوں میں باہمی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ان کی ہوشیاری اور ہوشمندی کی دلیل ہے۔ ہاتھی کی عمر بعض اوقات 150 سال تک پہنچتی ہے۔ اس کے دانت، جنہیں آج بھی کہتے ہیں عین الف جیم، آج بھی کہتے ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ ان سے بہت سی زینتی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ گزشتہ زمانے میں بادشاہ اور حکمران اپنے ایشیائی ہاتھیوں پر فخر کیا کرتے تھے اور کبھی ہاتھیوں کا لشکر ترتیب دیا جاتا تھا۔ سلطنتی ہاتھیوں کو زینت دی جاتی تھی اور ان پر خوبصورت ساز و سامان سجایا جاتا تھا۔
ہاتھی اور ویل مچھلی کے عجائبات بہت زیادہ ہیں جو اس مختصر کتاب میں سموئے نہیں جا سکتے۔ انہی عجائبات کی بنا پر امام نے انہیں اللہ کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ یہاں پر چھٹا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم شروع کرتے ہیں 7واں حصہ۔ پیج نمبر ہے 335 اور خطبہ ہے 165 خطبہ پیج نمبر 335، خطبے کا 7واں حصہ جو کہ شروع ہو رہا ہے فلو رمیتا ببصری اور ختم ہو رہا ہے الابراری برحمتہ۔ اس خطبے کا یہ حصہ جنت کے بیان میں ہے۔ ترجمہ: اس خطبے کا یہ حصہ جنت کے بیان میں ہے۔ اگر تم دیدہ او دل سے جنت کی ان کیفیتوں پہ نظر کرو کہ جو تم سے بیان کی جاتی ہیں تو تمہارا نفس دنیا میں پیش کی ہوئی عمدہ سے عمدہ خواہشوں اور لذتوں اور اس کے مناظر کی خوبصورتیوں سے نفرت کرنے لگے گا، اور وہ ان درختوں کے پتوں کے کھڑکھڑانے کی آوازوں میں جن کی جڑیں جنت کی نہروں کے کناروں پر مشک کے ٹیلوں میں ڈوبی ہوئی ہیں کھو جائے گا، اور ان کی بڑی اور چھوٹی ٹہنیوں میں تر و تازہ موتیوں کے گچھوں کے لٹکنے اور سبز پتیوں کے غلافوں میں مختلف قسم کے پھلوں کے نکلنے کے نظاروں میں محو ہو جائے گا۔ ایسے پھل کہ جو بغیر کسی زحمت کے چنے جا سکتے ہیں اور چننے والے کی خواہش کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں۔ وہاں کے بلند ایوانوں کے صحنوں میں اترنے والے مہمانوں کے گرد پاک صاف شہد اور صاف ستھری شراب کے جام گردش میں لائے جائیں گے۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی بخشش و عنایت ہمیشہ ان کے شامل حال رہی، یہاں تک کہ وہ اپنی جائے قیام میں اتر پڑے اور سفروں کی نقل و حرکت سے آسودہ ہو گئے۔ اے سننے والے، اگر تو ان دلکش مناظر تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کو متوجہ کرے جو تیری طرف لپک کر آنے والے ہیں تو اس کے اشتیاق میں تیری جان ہی نکل جائے گی، اور انہیں جلد سے جلد پا لینے کے لیے میری اس مجلس سے اٹھ کر قبروں میں رہنے والوں کی ہمسائیگی اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ اپنی رحمت سے ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں قرار دے جو نیک بندوں کی منزل تک پہنچنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ شرح و تفسیر: بہشت کی نعمتوں اور خوبصورتیوں کے نظارے، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں خطبے کا یہ حصہ چنانچہ اس کے عنوان اور موضوع سے ظاہر ہے، اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے، بہشت کے اوصاف کے بارے میں ہے۔ یقیناً اس کے اور گزشتہ بحث کے درمیان کچھ مطالب ہوں گے جنہیں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبوں کے عمدہ حصوں کو منتخب کرنے کی اپنی خاص روش کے مطابق حذف کر دیا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام نے گزشتہ بحث میں توحید کے موضوع پر گفتگو فرمائی ہے اور یہاں قیامت کے بارے میں، تاکہ مبدا و معاد کی بحث کامل ہو جائے، اور دوسرے الفاظ میں امام نے بہشت کی خوبصورتیوں کو اس دنیا کی خوبصورتیوں کے بعد ذکر فرمایا ہے۔ پہلے فرماتے ہیں، ترجمہ: اگر تم دیدہ دل سے جنت کی ان کیفیتوں پر نظر کرو جو تم سے بیان کی جاتی ہیں تو تمہارا نفس دنیا میں پیش کی ہوئی عمدہ سے عمدہ خواہشوں اور لذتوں اور اس کے مناظر کی خوبصورتیوں سے نفرت کرنے لگے گا، اور وہ ان درختوں کے پتوں کے کھڑکھڑانے کی آوازوں میں جن کی جڑیں جنت کی نہروں کے کناروں پر مشک کے ٹیلوں میں ڈوبی ہوئی ہیں کھو جائے گا۔ امام بہشتی درختوں کا وصف بیان کرنے کے بعد اس کے میووں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ان کی بڑی اور چھوٹی ٹہنیوں میں تر و تازہ موتیوں کے گچھوں کے لٹکنے اور سبز پتوں کے غلافوں میں مختلف قسم کے پھلوں کے نکلنے کے نظارے میں محو ہو جائے گا۔ ایسے پھل جو بغیر کسی زحمت کے چنے جا سکتے ہیں اور چننے والے کی خواہش کے مطابق آگے بڑھ آتے ہیں۔ دنیاوی درختوں کی مشکلات میں سے ایک ان کے پھلوں کا توڑنا ہے کہ بعض اوقات اس کام میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ پھل چننے کے لیے درختوں پر چڑھنے کے بعد اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ دنیا کی فطرت ہے کہ وہاں ہر شیرینی کے ساتھ تلخی ہوتی ہے، لیکن بہشت میں شیرینی ہی شیرینی ہوتی ہے، اور تلخی نامی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہاں ہر چیز خواہش کے مطابق
ہوا کرتی ہے۔ درختوں کے پھل ہر جگہ اور ہر حالت میں سب بہشتیوں کی پہنچ میں ہوں گے، خواہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں یا کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب جنتی پھل توڑنے کا ارادہ کریں گے تو درخت کی شاخیں خود جھک کر ان کے نزدیک ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، اور ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ پہلی تھی سورہ حقہ کی آیت نمبر 23، اور یہ ہے جس میں کہا کہ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ نیچے سے چن لو۔ یہ ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 54۔ پھر امام بہشت کی چوتھی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہاں کے بلند ایوانوں کے صحنوں میں اترنے والے مہمانوں کے گرد پاک صاف شہد اور صاف ستھری شراب کے جام گردش میں لائے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی بارہا بہشت کی لذت بخش شراب طہور کا تذکرہ کیا ہے، جو نہ کوئی درد سر پیدا کرتی ہے اور نہ ہی انسان کی عقل کو زائل کرتی ہے، جیسا کہ سورہ دہر میں اس لذت بخش شراب کی 4 قسموں کو 4 مختلف صورتوں اور خواص کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: بے شک نیکوکار لوگ شراب کے وہ ساغر پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے خاص بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ انہیں ان کا پروردگار شراب سے سیراب کرے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ایسی شراب جو نہ درد سر اور نہ مستی لاتی ہے۔ اس کے بعد آپ ان بہشتیوں کے مختصر اوصاف یوں بیان فرماتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی بخشش اور عنایت ہمیشہ ان کے شامل حال رہی، یہاں تک کہ وہ اپنی جائے قیام میں اتر پڑے اور سفروں کی نقل و حرکت سے آسودہ ہو گئے۔ امام کی اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بہشت وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخر عمر تک تقویٰ اور پاکیزگی کی پاسداری کی ہے، اور انسان کی اس عزت و کرامت کو جو اس آیت شریفہ وَلَقَدْ کرمنا بنی آدمہ میں مذکور ہے کسی چیز سے آلودہ ہونے نہیں دیا، اور خدا سے اس حال میں ملاقات کی کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نور ان کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ یہ تعبیر حسن عاقبت کے موضوع اور اس مطلب پر تاکید ہے کہ ہر چیز اس کی عاقبت کے گروی میں ہے۔ پھر آخری حصے میں آپ آخرت میں عطا ہونے والی پروردگار کی بے پایاں عطاؤں کے شوق اور طلب کو مخاطبین کے دلوں میں بھڑکاتے ہوئے فرماتے ہیں، اے سننے والے، اگر تو ان دلکش مناظر تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کو متوجہ کرے تو تیری طرف ایک دم آنے والی ہیں، اور تو اس کے اشتیاق میں تیری جان ہی نکل جائے گی، اور اسے جلد از جلد پا لینے کے لیے میری اس مجلس سے اٹھ کر قبروں میں رہنے والوں کی ہمسائیگی اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ امام اس کلام میں اس حقیقت کی تاکید فرمانا چاہتے ہیں کہ بہشتی نعمتوں کی عظمت اور زیبائی اس سے کہیں بالاتر ہے کہ الفاظ میں بیان کی جا سکے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں ان کے بارے میں غور و فکر کرے، ان کا شوق اور طرب اس طرح اس کے دل میں انگڑائیاں لینے لگے گی گویا وہ بے اختیار ان کی طرف پرواز کرنے لگے گا۔ چنانچہ خطبہ متقین میں بھی آپ نے اس مطلب کی طرف کچھ اور انداز میں اشارہ فرمایا ہے۔ ترجمہ ہے، پرہیزگار لوگ جب بھی کسی ایسی آیت پر پہنچتے ہیں جس میں بہشت کا شوق دلایا گیا ہو تو وہ پوری رغبت سے اس پر توجہ کرتے ہیں اور ان کی روح اور جان بڑی چاہت اور شوق سے ان کی طرف دیکھتی ہیں۔ آخر میں آپ ایک معنی خیز دعا کے ساتھ خطبے کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو نیک بندوں کی منزل تک پہنچنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک رحمت الہی شامل حال نہ ہو کوئی کچھ نہیں پا سکتا۔ ترجمہ ہے، یہاں پر ایک شعر کا فارسی میں شعر دیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اے طائر قدس مجھ میں ہمت پیدا کر، کیونکہ میری منزل کی راہ بہت طویل ہے اور میں نیا مسافر ہوں۔ اس خطبے کے بعض پیچیدہ الفاظ کی سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح فرمائی ہے۔ امام کے جملے
یورو بملاقہ میں لفظ الرا مباشرت اور جنسی ملاپ کا کنایہ ہے۔ کہا جاتا ہے الرجل المرأۃ یورها، یعنی اس نے عورت سے مباشرت کی، اور آپ نے اس ارشاد کا انہ قلع داری اناجہ نوتیہ میں قلع کے معنی کشتی کے بادبان ہیں، اور لفظ دارین کی طرف منسوب ہے، جو اب سمندر کے کنارے ایک شہر کا نام ہے کہ جہاں سے خوشبودار چیزیں لائی جاتی ہیں، اور اناجہ کے معنی ہے اس کو اپنی جانب موڑا، اور اس کا استعمال یوں ہوتا ہے اناجۃ الناقۃ عجونھا، یعنی میں نے اونٹ کو اپنی طرف موڑا، اور نوتی کے معنی ملاح یا کشتی چلانے والے کے ہیں، اور آپ کے ارشاد زفتی جفونہ سے مراد پلکوں کے دونوں کنارے ہیں، اور یوں الزفتان کے معنی دو کنارے کے ہیں، اور وَفَلَزَ الزَّبَرَجَدْ میں لفظ فلزتو کی جمع ہے جس کے معنی ٹکڑے کے ہیں، اور قبائس اللؤ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  کی باسا کی جمع ہے کھجور کے خوشے کے ہیں، اور اسلوج کی جمع ہے جس کے معنی ٹہنی کے ہیں۔ نقطہ ہیڈنگ ہے کون سی چیز زیادہ خوبصورت ہے؟ امام نے اس خطبے میں اپنی بے مثال فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھا دیے ہیں۔ آپ اس میں کبھی اس جہان کی زیبائیوں سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں اور کبھی دوسرے جہان کی خوبصورتیوں سے متعلق، مگر جب دوسرے جہان کی خوبصورتیوں اور نعمتوں کی نوبت آتی ہے تو ضمناً اس حقیقت کو بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو چیزیں دوسرے جہان یعنی آخرت سے مربوط ہیں ان کے اوصاف الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے۔ اس جہان کا حسن اور نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان انہیں دیکھ لے تو اس کی روح کا پرندہ بے اختیار ان کی طرف پرواز کر جائے اور وہ مدہوش ہو جائے۔ یقیناً اس دنیا کی ادبیات اخروی زندگی کی نعمتوں کو بیان کرنے کی صلاحیت ہرگز نہیں رکھتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کو پیدائش کے دن ایک کمرے میں محبوس رکھے اور جب اس کی عقل کامل کو پہنچے تو لوگ باغوں، گلستانوں اور آبشاروں کے خوبصورت مناظر نیز دنیا فطرت کے حسین نظاروں کے بارے میں اسے توضیح دیں، جیسے مور اور اس کے رنگ برنگ پرندوں کے بارے میں اسے بتایا جائے اور خوش آواز پرندوں کی دلکش نغموں سے متعلق گفتگو کی جائے، نیز لذیذ پھلوں اور دیگر دل موہ لینے والے نظاروں کے بارے میں اسے شرح دی جائے تو یقیناً حصے ادبیات سے وہ اس تاریک کمرے میں آشنا ہوا ہے جس ادبیات سے وہ اس تاریک کمرے میں آشنا ہوا ہے وہ ان چیزوں کو سننے کی تاب ہرگز نہیں رکھتی ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام اس خطبے میں مختلف زاویوں سے بہشت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں، کبھی ان نظاروں سے متعلق فرماتے ہیں جو آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں، کبھی ان لذیذ پھلوں کے بارے میں جو انسان کو سرشار کر دیتے ہیں، کبھی بہشت کے خوبرو جوانوں کی والہانہ خدمت و پذیرائی کے بارے میں فرماتے ہیں، اور کبھی اس امن و امان کے بارے میں بتاتے ہیں جو وہاں کے پورے ماحول اور فضا پر محیط ہے۔ وہاں نہ بیماری نام کی کوئی چیز ہوگی، نہ کوئی درد، نہ رنج، نہ موت، نہ ظالموں کی حکومت، نہ خیانت کاروں کی خیانت، نہ مکاروں کی بے ایمانی، نہ غداروں کی بے وفائی، اور نہ تباہی پھیلانے والوں کی تباہ کاریاں ہوں گی، بلکہ ہر طرف امن ہی امن ہوگا اور ہر جگہ خلوص و محبت ہوگی۔ ابو سعید خدری کی پیغمبر اکرم سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے، ترجمہ: جس وقت اللہ تعالیٰ نے بہشت کی دیوار کو ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی رکھتے ہوئے بلند کی اور وہاں کے درختوں کو لگایا، اسے ہر قسم کی حسن و زیبائی سے آراستہ کیا، تو بہشت نے فرمایا
تو بہشت سے فرمایا بات کر، تو اس نے کہا یقیناً مومن لوگ ہی کامیاب ہوئے۔ اس پر اللہ نے فرمایا واہ اے بادشاہوں کی منزل۔ ایک اور حدیث میں جسے جابر ابن عبداللہ نے پیغمبر اکرم سے نقل کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے جس وقت اہل بہشت میں جائیں گے خداوند تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ کر دوں؟ وہ کہیں گے پروردگار کیا اس چیز سے بھی بہتر جو تو نے ہمیں عطا کی ہے؟ خدا فرمائے گا ہاں، میری خوشنودی کی لذت اس سے بھی بہتر ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی خوشنودی کی لذت عطا کر دے۔ بار الہ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو ذریعہ بنا دے کہ ہم تیری خوشنودی حاصل کر سکیں۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع علیم۔ یہاں پر خطبہ نمبر 165 ختم ہو گیا ہے۔ ہم آج کی اپنی ریڈنگ بھی ختم کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم خطبہ نمبر 166 پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔